Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 807. Pakistan, December 16, year 2005. My wise at Malir. Ya Ali Madad. ہمارے اماموں نے اور قرآن شریف میں اللہ نے بھی اس قسم کے اشارے کیے ہیں کہ جو مجلس ہے وہ عموماً جمع ہو کے اکٹھے ہو کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ مجلس کا سلسلہ جو ہے یہ رسول اللہ کے زمانے سے چلا آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عام حالات کے اندر مسجد میں جا کے نماز پڑھایا کرتے تھے، کبھی کبھی حضور واعظ بھی کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ نبی کریم چند آدمیوں کو اکیلے ملا کرتے تھے اور ان سے معرفت کی باتیں کرتے تھے۔ حضرت مولانا امام سلطان محمد شہزادار کے تخت نشین ہونے تک ہمارے ہندوستان کی جماعت میں بالکل کوئی مجلس کی بات نہ تھی۔ پہلی دفعہ 1894 کے اندر 1894 میں امام نے ایک مجلس بنائی اور وہ چند رات کی مجلس تھی، اور حضور نے فرمایا کہ یہ مجلس میں نے بنائی ہے اس لیے کہ تمہاری آخرت سدھرے اور اس میں واعظ کی جائے تاکہ تمہیں مذہب کا پتہ لگے۔ تو اس طرح یہ مجلسوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور مجلسیں اس لیے بنائی گئیں کہ اس کے اندر مشنری آ کے واعظ کرے اور لوگوں کو مذہب کا پتہ لگے۔ ہے جی بھلی بتاؤ یا بوری ہر دوئی یونس علیہ السلام کی ایک دعا ہے، انت سبحانک، تو پاک ہے، کنت من ظالمین، میں ہی ظالم گاروں میں سے ہوں، تیری طرف کہاں کرم ہمیشہ، پاک دوش ہے میرا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح سے ہم اپنی دعا کے اندر سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی پڑھا کرتے ہیں، اے مولا ہمیں اس طرف ہدایت کر کہ جس طرف جن کے اوپر تیری نوازشیں اتری ان کی طرف نہیں کہ تیرا غضب اترا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
جن پہ تیری نعمتیں اتری اس طرف ہمیں لے جا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پہ تیرا غضب اترا اور وہ ظالم بنے اس کی طرف نہیں۔ تو یہ ہماری دعائیں ہیں۔ ہمارے جنانوں کے اندر قرآن شریف کی بہت سی آیات کے اس طرح کے شعر و شاعری میں ترجمے کیے گئے۔ بھلی بتاؤ، بری تجاؤ، اے مولا جس طرف بھلائی ہے ہمیں اس طرح کی ہدایت کر، اور جو ہمارے اندر برائیاں ہیں ان کو چھوڑ دینے کی ہمیں توفیق عطا کر۔ ایک ایسی ہی مشہور دعا ہے کہ اس دعا کے اندر ہم خدا کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کے اندر اچھے راستے کے اوپر چلا اور اپنی نعمتیں دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے پالنے والے، ہمیں عطا کر اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس دنیا کے اندر نیکی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نیکی ملے۔ عبادت کا جو مقصد ہے وہ خدا تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا، اس کی گلوریفیکیشن اور اپنی عاجزی اور اپنے گناہوں کی معافی اور اس کی توفیق سے، رحمت سے ہم آرام سے اس دنیا سے جائیں تاکہ خدا تعالیٰ اس کے حضور میں ہمارا منہ سرخ ہوئے۔ اے مومنو، سارے اسلام میں 73 فرقے ہیں، 73۔ رسول پاک کی یہ مشہور حدیث ہے کہ یہودیوں کے اندر 71 فرقے تھے، 71۔ عیسائیوں میں 72 ہو گئے، میری امت میں 73 ہوں گے، لیکن ان تمام میں سے ایک ہی فرقہ ہوگا کہ نجات کے راستے کے اوپر قائم ہوگا اور دوسرے اس سے حسد کریں گے، دشمنی کریں گے۔ اس ناجی فرقے کو کوئی سمجھنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ ایک مشہور بات ہے کہ تمام اسلام کے اندر جتنی امت ہے اس تمام امت میں ہر ایک فرقے کے اندر جاؤ، وزٹ کرو۔ جتنی عبادت ہم اسماعیلی لوگ کرتے ہیں دنیا میں کوئی مسلمان فرقہ نہیں کرتا۔ ہے کوئی ایسی مسجد کہ صبح 3 بجے کھلتی ہوئے اور وہاں لوگ آنکھ بند کر کے خدا تعالیٰ کی یاد میں بیٹھے ہوئے؟ ہے کوئی ایسی مسجد؟ ہے کوئی ایسی مسجد کہ جس مسجد کے اندر 5 بجے تک لوگ عبادت کرتے ہوئے اور صبح کی نماز پڑھ کے، نیاز پی کے اپنے گھر گئے ہوئے؟ کہیں نہیں۔ کراچی ایک بندر ہے، یعنی پورٹ ہے۔ سورج نکلتا ہے کلکتہ کی طرف سے، دلی کی طرف سے، اور ادھر سے جب سورج نکلتا ہے اور کراچی میں سورج آوے تو صبح ہوتی ہے۔ پھر کراچی کے آگے چلو، سورج چلتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں جاتا ہے، آگے ایران آتا ہے۔ ایران میں 12 لاکھ اسماعیلی ہیں الحمدللہ۔ میجورٹی چھپے ہوئے ہیں کیونکہ اس ناشریوں کا زور زیادہ ہے اور اسماعیلی انڈر گراؤنڈ رہتے ہیں۔ ہماری یہ پرانی عادت ہے، جہاں ہم کو اچھی طرح سے سانس لینے کے موقع نہیں ملتے، ہم اپنے ایمان کو چھپا لیتے ہیں۔
اور یہ قرآن شریف میں بھی اجازت ہے. آج بھی لاکھوں اسماعیلی دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جو ظاہر میں اسماعیلی نہیں ہیں، مگر یہ مولا جانتا ہے سب کو. آج بھی ہندوستان کے اندر ہندوؤں میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب ایسے ہندو ہیں کہ جو گپتی ہیں. ایک جگہ احمد آباد کے پاس گپتی جماعت خانہ بھی ہے، اور اس گپتی جماعت خانے کے اندر کھوجوں کو یا ظاہر اسماعیلیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن حضرت امام گئے ہیں ان کو دیدار دینے کے لیے. چونکہ وہ بہت بڑی تعداد میں ایک جگہ نہیں ہے، اس لیے ان کے دنیا کے اندر جماعت خانے تھوڑے ہیں، مگر یہ گپتی گھروں گھر اپنے مولا کی عبادت کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا، کراچی سے ہم مغرب کی طرف جائیں تو ایران کے اندر جہاں اسماعیلی ہیں وہ صبح اور شام عبادت کرتے ہیں. اس طرح سے آگے بڑھتے جاؤ، جو مغرب کی طرف چلتے جاؤ گے نئے نئے مقام ملتے جائیں گے کہ جہاں اسماعیلی ہوتے ہیں. یعنی سارے ارض کے اندر ارد گرد گھوم لو، جہاں جہاں اسماعیلی رہتے ہیں وہ اپنے عبادت میں شامل رہتے ہیں، صبح شام جماعت خانے جاتے ہیں. تو اس طرح ہر گھنٹے میں کسی نہ کسی جگہ ایک اسماعیلی جماعت عبادت میں مشغول ہے. ہماری مجلسیں، ہماری صبح کی عبادتیں، ہماری شام کی دعائیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ کسی اور مذہب کے اندر لازم نہیں ہے. لازم تو چھوڑ دو، واجب بھی نہیں ہے، لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے. ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ یہ مذہب ہمیں ملا ہے. میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگرچہ یہاں بہت بڑی جماعت نہیں ہے درخانے جیسی یا کریم آباد جیسی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہیں. 1961 میں 61 میں میرے سیٹھ نے، میں نے کہا سیٹھ کس کو کہتے ہیں؟ جو نوکر کا مالک. مجھے حکم کیا ساؤتھ افریقہ جاؤ. ہم اس وقت ساؤتھ افریقہ میں تقریباً 350 اسماعیلی کی جماعت تھی، اور موسٹلی پریٹوریا میں تھے جو کیپٹل ہے. میرے پاس اس زمانے کے اندر ٹانگانیکا کا پاسپورٹ تھا، اور ٹانگانیکا کی ساؤتھ افریقہ کی گورنمنٹ کے ساتھ دشمنی تھی. تو میں دشمن ملک کا ادھر جاؤں اجازت نہیں ہے، ویزا ملنے کی کوئی بھی توفیق نہیں تھی. لیکن مولا نے جب حکم کیا کہ ادھر جاؤ تو میں چلا گیا، اور سالسبری جا کے میں ٹھہر گیا. ویزا کے لیے اپلیکیشن کی تھی، 8 دن ہو گئے ویزا نہیں آئی. اور مجھے کوئی ذرا سا بھی شک نہ آیا کہ ویزا نہیں ملے گی، لیکن لوگ کہتے تھے کہ ٹانگانیکا کو ویزا نہیں دیں گے. میں نے وہاں سے مولا کے دفتر میں ٹیلی گرام کیا. دوسرے ہی دن مجھے جواب نہیں آیا، لیکن امیگریشن آفیسر میرے ہوٹل میں آیا، مجھے سلام کیا اور مجھے کہا کہ آپ کا ویزا تیار ہے. میں جب ایئرپورٹ پہ گیا، ویزا پہ اسٹیمپ ماری تو میں دیکھ کے بہت خوش ہوا. VIP ویزا دی گئی مجھے، آرڈینری نہیں. تو VIP ویزا یہ تھی کہ امیگریشن آفیسر مجھے پریٹوریا ایئر کے اوپر، میں پلین سے اتروں اس کے پہلے وہ اوپر آ کے میرا بریف کیس اٹھایا اور آگے آگے چلا. میں افریقہ کے ایسٹ میں سے ساؤتھ میں پہنچ گیا. وہاں کے حالات دیکھے. پریٹوریا میں 15,000
باٹوا کے رہنے والے سنی لوگ تھے، وہ ہمیں نفرت کرتے تھے. یہ میمن لوگ سنی ہیں، اور خاص طور پہ میں ادھر کی بات کرتا ہوں. میں نے محسوس کیا ہے کہ یہاں کراچی میں میمن جو ہیں وہ ہمارے مولا کو بڑی عزت دیتے ہیں. مجھے وہاں بھیجا گیا کوئی مقصد سے، اور مقصد یہ تھا کہ وہاں کے مسلمان ہمیں کافر سمجھتے تھے. ہماری چھوٹی جماعت ہونے کی وجہ سے 350 کی موتیں اتنی نہیں ہوتی تھیں، لیکن جب کوئی اسماعیلی گزر جاتا تھا تو قبرستان بہت دور ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس سے، انگلش میں کہتے ہیں ہرس اس گاڑی کو کہتے ہیں کہ جس میں میت کو لے جاتے ہیں، تو ہم ان سے ہرس منگاتے تھے. جب ہم واپس کرتے تھے تو وہ اس کو واش کراتے تھے، کیونکہ ایک کافر کی میت اندر پڑی ہے یہ کہہ کے. ان حالات میں میں ادھر گیا. دیکھو مولا کی حکمتیں کیسی ہیں. میں جب وہاں اترا اور میرا ویزا ایسا VIP کا تھا، تو پریس میں رپورٹ آئی، ریڈیو میں رپورٹ آئی، ٹیلی ویژن میں رپورٹ آئی، تو مسلمانوں کو پتہ لگ گیا کہ کوئی اسماعیلی عالم ادھر آیا ہے. دوسرے کے تیسرے دن ینگسٹرز کا ایک گروپ آیا مجھے ملنے کے لیے، اور بڑی عزت سے انہوں نے کہا کہ میں ان کو لیکچر دوں یونیورسٹی میں. وٹ واٹرز یونیورسٹی ہے ادھر جوہانسبرگ کے اندر. تو میں نے پوچھا اپنے جو لیڈرز ہیں، تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ کوئی جھگڑا نہ ہو جائے. میں نے کہا یہ یونیورسٹی کی بات ہے، ادھر کوئی بات نہیں. anyway میں نے وہاں ان کو یونیورسٹی میں لیکچر دیا، خوش ہوئے. اس کے بعد مسلمانوں کی جو عام مسلمانوں کے اندر جو یوتھ سوسائٹی تھی وہ لوگ میرے پاس آئے. اب 3-4 اور آئے، تو میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ آپ سب مل کے ایک بڑی فنکشن کرو اور میں اس میں لیکچر دوں گا. تو اس طرح سے رابعہ دادا ہال، ایک بہت بڑا ہال ہے ادھر، اور اس ہال کے اندر میرا لیکچر ارینج کیا گیا. تقریباً 2200-2300 آدمی تھے اس ہال میں، اور ہمارے 40-50 اسماعیلی بھی تھے. 7 مولوی میرا لیکچر سننے کے لیے آئے. اس میں ایک بڑے مولوی کو چیئر پر بٹھایا گیا. میرا ٹاپک تھا، انگلش میں لیکچر تھا، میرا ٹاپک تھا بردرہڈ آف اسلام. اسلام کے اندر بھائی چارہ کیا ہے. اس میں نے کوئی پالیٹکس کی بات نہ کی، صاف لیکچر تھا. بڑے خوش ہوئے. مجھے پوچھا گیا کہ سوالوں کے جواب دیں گے. میں نے کہا ہاں. ایک لڑکا کھڑا ہوا 20-22 برس کا، اور بڑی تیکھی آواز سے کہنے لگا، یو اسماعیلیز آر ناٹ مسلمس. میں نے اس کو نزدیک بلایا. میں نے کہا دیکھو بیٹے، رسول خدا فرمایا ہے کہ جو یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہے، اور اس کو کافر کہنا کفر ہے. مولویوں کو میں نے دیکھ کے ایسا، ان سب نے نوٹ کیا کہ سچ بات ہے. جو کلمہ شہادت پڑھتا ہے اس کو کافر کہنا کفر ہے. چپ ہو کے جا کے بیٹھ گیا. ایک دوسرا کھڑا ہوا، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انگلش میں. میں نے کہا ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن 3 وقت پڑھتے ہیں. صبح پڑھتے ہیں، مغرب کے وقت پڑھتے ہیں، اور مغرب کے بعد رات کے 12 بجے تک صلاۃ العشاء کی اجازت ہے اور ہم پڑھتے ہیں. لیکن میں تمہیں کہہ دوں
ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر روز بلا ناغہ اس وقت پہ پڑھی جا سکے۔ رسول اکرم نے جمع بین الصلاتین 2 نمازوں کو ساتھ ملا کے پڑھو ہو یہ اجازت دی ہے۔ ہم لوگ صبح کے وقت ظہر کی نماز کو ایڈوانس میں ملا کے پڑھ لیتے ہیں اور مغرب کے وقت عصر کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو صبح ہم 2 نمازیں پڑھتے ہیں، مغرب کے وقت ہم 2 نمازیں پڑھتے ہیں، بعد میں ہم 1 نماز پڑھتے ہیں۔ افریقہ میں ہماری جماعت کا جو پیٹرن اور سسٹم ہے وہ امام سلطان محمد شاہ داتار نے ہم کو 1899 کے اندر فرمایا تھا۔ تو وہاں ہم شام کی جو نماز ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، اس کے بعد کھڑے ہو کے ہم تسبیح نکالتے ہیں۔ یہاں دوسری دعا کے بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ادھر جو ہوتا ہے وہ برابر ہے، مگر میں افریقہ کی بات کر رہا تھا۔ اور صبح جب ہماری دعا ہو جاتی ہے تو پھر ہم ایک مشکل آسان کی تسبیح نکالتے ہیں۔ تو مشکل آسان کی جو تسبیح ہے یہ بذات خود ایک عبادت کی چیز ہونے کی وجہ سے نماز ہے۔ نماز یعنی دعا مانگنا، عربی زبان کا جو لفظ صلات ہے اس کا مطلب دعا مانگنا، اور ہم نے جاری رکھنے کے لیے اپنی نماز کو ہم نے دعا کہا ہے۔ تو اس کو جب میں یہ سمجھا رہا تھا میں نے کہا تم لوگ 5 نمازوں میں 17 رکعتیں پڑھتے ہو، ہم لوگ 3 وقت میں 18 رکعتیں پڑھتے ہیں، ہم اسماعیلی 1 رکعت زیادہ پڑھتے ہیں۔ چپ ہو گیا۔ ایک تیسرا لڑکا کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ آپ یہ نماز کیوں نہیں پڑھتے کہ جو عام مسلمان پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا یہی پڑھتے ہیں، تھوڑے الفاظ کا فرق ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص ہم پڑھتے ہیں، تم کوئی بھی سورت پڑھ لیتے ہو، باقی تو دعائیں ہیں قنوت کی۔ تو اس طرح سے بہت لگ بھگ 1.5 گھنٹے تک سوالات ہوتے رہے۔ ان سوالوں میں ایک سوال یہ تھا تم آغا خان کو خدا کہتے ہو؟ میں نے کہا کبھی نہیں، نیور، ہم نے کبھی بھی آغا خان کو خدا نہیں کہا۔ مولوی سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کسی نے ایک لفظ نہیں بولا، کیونکہ ایک راز کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے کسی بھی نام سے پکارو، ہم آغا خان کو خدا نہیں کہتے، کفر ہے، کیونکہ وہ ایک انسان ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ خدا کو کسی بھی نام سے پکارو۔ مقصد یہ ہے کہ ایم اللہ ہے، اس کو کوئی رام کہے، کوئی بھگوان کہے، اس کو کوئی، آپ کو معلوم ہے ایسے آبازی لوگ بھی ہیں صوفیوں میں کہ جو محمد کو خدا کہتے ہیں۔ سنو، میں ہمیشہ جماعتوں میں حقیقت کی باتیں کرتا ہوں، مگر بات کیا ہے کہ ہماری جماعت میں علم نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کا یہ نبی کہ جس کے نور سے ساری کائنات پیدا ہوئی، نبی کہتے ہیں انا احمد، نبی کا ایک نام تھا احمد، انا احمد، میں احمد ہوں۔ پھر فرمایا بلا میم، اردو جانتے ہو نا،
دیکھو تو احمد الف ہے میم دال، یہ نبی کا نام ہے، لیکن نبی آستے سے کہتے ہیں بلا میم، میم نکال ڈالو، کیا رہا؟ احد۔ رسول اللہ اپنی احدیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور یہ حدیث غریب نہیں ہے، بڑے بڑے علماء نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے، لیکن عام لوگ جو ہوتے ہیں نا، جن کا دل بغض سے بھرا ہوتا ہے، وہ ایسی چیزیں لکھتے ہی نہیں۔ نبی کہتے ہیں انا الاحمد بلا میم، پھر کہتے ہیں انا العرب بلا عین، کیا ہوا؟ رب، محمد رسول اللہ رب کا احد کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ ان کا سچا ہے۔ سورۃ التوبہ میں خدا کہتا ہے کہ محمد جو ہے نا وہ رؤوف رحیم ہے۔ میں نے کل پرسوں ایک واعظ میں ذکر کیا ہے کہ رؤوف خدا کا نام صفت ہے، رحیم بھی اس کی صفت ہے۔ انگلش میں خدا تعالیٰ کے ناموں کو جو کہتے ہیں ایٹریبیوٹس کہتے ہیں، تو خدا تعالیٰ کا یہ نام، یہ صفت رؤوف الرحیم، خدا کہتا ہے محمد رؤوف الرحیم ہے۔ یہ جو نور کی باتیں ہیں، محمد اس بدن کا نام سچ ہے، لیکن حقیقت میں محمد اس نور کا نام ہے کہ جس نور نے ساری خلقت پیدا کی، اور ہر نبی کے اندر محمد کا نور تھا۔ میں یہ حقیقت آپ کو کہہ رہا ہوں، ان کو بھی میں نے کہی، مجال ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ یہ غلط ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں کہ جو شریعتی آنکھوں کو نظر نہیں آتی۔ ہیرے کو پہچاننے والے بہت نہیں ہوتے۔ اسماعیلی مذہب کی جو بنیاد ہے وہ نور ہے، اسماعیلی مذہب کی حقیقت جو ہے وہ نور ہے، اسماعیلی مذہب کے اندر جو معرفت ہے وہ نور ہے۔ ہم بھی اس میں کمزور ہیں کیونکہ ہم اپنے مذہب کو سمجھتے نہیں، اس لیے جب غیر ہمارے اوپر کوئی حملہ کرتے ہیں تو پھر ہم بھیگی بلی بن جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں۔ اگر ہم اپنا مذہب اچھی طرح سے جانتے ہیں تو کسی کی طاقت نہیں ہمارے سامنے کھڑا ہو سکے۔ اے مومنو، ہسٹری پڑھو اور آپ کو پتہ لگے۔ محمد رسول اللہ کے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 600 برس کوئی نبی نہیں تھا، اور دنیا اندھیرے میں پڑ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شمعون پطرس ہمارے امام تھے۔ امامت کا نور اور نبوت کا نور ہمیشہ دنیا میں موجود رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک اور نبی بھی تھے، ہم ان کو مسلمان یحییٰ نبی کہتے ہیں، ان کو انگلش میں جان دی بیپٹسٹ کہتے ہیں۔ حضرت یحییٰ تھے کہ جنہوں نے جارڈن ریور کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیپٹائز کیا، یہ عیسائی کہتے ہیں۔ بیپٹزم کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شناخت لوگوں کو بتائی کہ یہ نبی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ رسول بھی تھے، اور ہر زمانے کے اندر خدا تعالیٰ نبی بھیجتا رہا، لیکن رسول کبھی کبھی آتے رہے۔ رسولوں کے اوپر صحیفہ اترتا ہے، نبیوں پہ صحیفہ نہیں اترتا، مگر نبیوں کو وحی آتی ہے۔ تو ان دو نبیوں نے، ایک تو رسول تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسرا حضرت یحییٰ علیہ السلام، انہوں نے ایک جماعت کو آرگنائز کیا، اور وہ جماعت
صوفیوں کی جماعت تھی. آپ لوگوں میں سے جو شوقین ہیں، علم کے شوقین ہیں اور ریسرچر ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ ایسینز انگلش میں بولتے ہیں اور اردو میں ایسینیز کہتے ہیں. یہ ایک نام تھا اس زمانے میں، جو یہودیوں میں سے ایک فرقہ نکل کے اس گروپ میں آیا، ایسینز، اردو میں ایسینیز. یہ لوگ لمبے کپڑے پہنتے تھے، چوڑا لمبی فراک، سفید کپڑے پہنتے تھے، بدن پہ ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، کھیتی باڑی کرتے تھے. شام کو یہ 2 نمازیں پڑھتے تھے ہماری طرح، سو جاتے تھے. رات کا کھانا بہت کم کھاتے تھے اور رات کے 3 بجے سے لے کے صبح سورج نکلے تب تک یہ لوگ عبادت کرتے تھے اور صبح کی نماز دعا پڑھتے تھے. نیاز کٹ پاٹ جو کچھ بھی کہو وہ پیتے تھے اور اپنی کمائی میں سے 25%، جس کو ہم 1/4 کہتے ہیں، وہ ادا کرتے تھے. کچھ ایسے تھے کہ کھا پی لیتے تھے، باقی جو بچتا تھا وہ اپنے اس زمانے کے جو جماعت خانہ تھا اس میں دے دیتے تھے. یہ اسماعیلی تھے. اس وقت نام اسماعیلی نہیں تھا، ہمارا طریقہ تھا. اور جو طریقہ ہم آج کر رہے ہیں، یہ طریقہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ نبی نے آرگنائز کیا. بلی گرام نام کا ایک بڑا مشہور ایونجلسٹ ابھی بھی ہے، 100 برس کی عمر اس کی زیادہ ہے. یہ دار السلام آیا، میں اس کو ملنے گیا. میں نے اس کو نہیں کہا کہ میں اسماعیلی ہوں، لیکن میں نے یہ ضرور کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میں تیرے سے سوال کرنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے 12 برس کی عمر تک ان کے حالات ملتے ہیں، پھر ان کے حالات نہیں ملتے یہاں تک کہ وہ 30 برس کی عمر میں ظاہر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، پیغمبر ہوں. تو یہ 18 برس عیسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ مجھے کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں. کسی کو معلوم نہیں. آج بھی کبھی کسی بہت بڑے پادری کو، کسی بشپ کو پوچھو کہ یہ 18 برس عیسیٰ علیہ السلام کہاں تھے، کوئی نہیں جانتا. ہم جانتے ہیں. یہ اس ایسٹینز کے ساتھ تھے اور ان کو مذہب سکھاتے تھے. انہوں نے 18 برس یہاں نکالے اور باہر کی دنیا سے تعلق توڑ دیا. 73 میں مولانا حضرت امام نیروبی آئے اور سرکار نے ایک فرمان کیا کہ 1900 برس سے ہماری جماعت اس طرح آرگنائز فارم میں چلی آتی ہے. 1900 برس، کیوں نہیں کہا 1300 برس؟ لیکن پاکستان کے کچھ آفیسروں نے یہ معاملہ مولا کے سامنے نکالا کہ خداوند آپ نے 1900 برس کہا. تو مولا سمجھ گئے، اچھا چینج کر ڈالو، 1300 بنا دو. تو ہم نے مولا کے 1900 برس کو 1300 بنا دیا. اچھا نہیں کیا، امام کی بھول نکالی. امام کبھی بھول نہیں کرتا. اس کو پوچھو مولا آپ نے 1900 برس کہے تو اس کا کیا مطلب؟ تو مولا آپ کو بتاتا اس کا یہ مطلب. لیکن ہم نے یہ سمجھا، ہم 1300 برس کو لے کے بیٹھ گئے. ارے دیندارو، اسلام جو ہے زمین آسمان نہیں بنا اس سے پہلے اسلام موجود تھا. اسلام کا مطلب ہے خدا تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکانا،
submission to the will of God. فرشتوں کا مذہب اسلام ہے، جنوں کا مذہب اسلام ہے، زمین آسمان میں جو کچھ بھی خدا نے پیدا کیا ان کا مذہب اسلام ہے. یہ چاند مسلمان ہے، سورج مسلمان ہے، پہاڑ مسلمان ہے، ہوا مسلمان ہے، پانی مسلمان ہے. پڑھو قرآن شریف، خدا کہتا ہے میں نے زمین آسمان بنا کے اس کی مینیجرشپ آفر کی، پہاڑوں کو، سورج کو، ہوا کو، چاند کو. کسی نے قبول نہیں کیا، لیکن انسان نے اس کو گریب کر لیا. انسان اللہ کہتا ہے انسان میری کریشن میں سب سے زیادہ جھگڑے والا ہے. انسان کو خدا نے جھگڑالو کہا ہے، اور انسان ہمیشہ اپنی مرضی چلا کے بہت دفعہ خدا کا سامنا بھی کرتا ہے. جہاں اپنی مرضی چلی خدا کی مرضی ہٹ جاتی ہے. ہمیں خدا کی مرضی پہ چلنا چاہیے، یہ ہمارا مذہب ہے. اسی لیے ہمارے پیروں نے، ہمارے نبیوں نے، ہمارے مولا نے ہمیں یہ کہا ہے ہمیشہ دعا مانگو، یا مولا حق پہ چلانا، بدیوں برائیوں سے بچانا. اور یہی بات پیر حسن کبیر دین کہتے ہیں کہ بھلی بتاؤ بری کا جاؤ. اے مولا ہمیں بدیوں برائیوں سے بچانا. نبی کریم کہتے ہیں کہ الانسان مرکب الخطاء والنسیان، انسان جو ہے وہ مرکب ہے خطا اور نسیان کا. خطا کہتے ہیں بھول کرنا، اور نسیان کہتے ہیں بھول جانا. نبی پاک فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ دو چیزیں مرکب ہے، وہ بھول بھی کرتا ہے پھر بھول بھی جاتا ہے. اس وجہ سے ہر انسان کے اوپر خدا تعالیٰ نے یہ چیز رکھی کہ وہ نبی کا حکم مانے. اللہ کا حکم، نبیوں کی معرفت جو ہے اس کو مانو. رسول اس حکم کو یاد کر کے کہ انسان کے اندر خطا اور نسیان ہے، اور انسان کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے. عالموں کو پوچھو کہ خدا تعالیٰ کے اس نبی کی رحلت کے بعد کیا خدا نے انسانیت کو چھوڑ دیا؟ نبی تو دوسرا نہیں آئے گا کیونکہ نبوت ختم ہو گئی. تو کیا خدا نے انسانیت کو چھوڑ دیا؟ آج 1300 برس سے کوئی نبی نہیں، اور 1300 برس سے کتاب پڑھتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتے. رسول پاک فرماتے ہیں میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، کتاب اللہ اور اطرتی. میں اپنی اہل بیت چھوڑ جاتا ہوں اور کتاب اللہ چھوڑ جاتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ رسی کی طرح یہ بٹے ہوئے ہیں اور کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر تک مجھ پہنچے. تو یہ سلسلہ اشارہ کیا رسول نے، یہ امامت کا سلسلہ ہے. ہماری جماعت میں سے ایسے بہت سے لوگ بے علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، میں جہالت کا لفظ جان بوجھ کے بول رہا ہوں، اس لیے جہالت اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی انگلش میں بولتے ہیں اگنورنٹ ہے، اپنے مذہب میں سے نکل گئے. مجھے ایسے بہت سے قصے ادھر ملے ہیں گئے 10 دن کے اندر. بہت سے لوگ ہمارے مذہب میں سے نکل کے کسی دوسرے مذہب میں چلے گئے ہیں، اور وہاں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کی قسمت، ان کے اعمال. لیکن الزام یہ لگانا کہ ہم اسماعیلیوں میں سے نکل گئے اس لیے کہ اسماعیلی لوگ آدمی کو خدا کہتے ہیں، غلط ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ خدا کا کوئی بدن ہے ہی نہیں، خدا جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی خدا جیسا بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ خدا اس کو اپنے نور میں نہ لے لے، اور وہ بھی موت کے بعد نہ، اس کے پہلے نہیں. حضرت امام کا جو بدن ہے وہ ہماری طرح کا بدن ہے. فرق ضرور ہے کہ اس میں نور ہونے کی وجہ سے تمام کائنات میں سب سے اونچا اور پاک ہے، لیکن آخر بدن ہے.
ہمارے 48 امام 48 امام دفن ہو چکے. مرتضی علی سے لے کے مولانا سلطان محمد شاہ داتار تک ہمارے 48 امام دنیا میں جدی جدی جگہوں کے اوپر دفن ہے. خدا مرتا نہیں. اور اگر ہم نے کبھی ایسا کہا ہے کہ آغا خانی یعنی کہ ہمارا امام خدا ہے تو غلط بات یہ ہے، کیونکہ اس کا یہ بدن ایک دن زمین میں دفن ہو جائے گا. ہمارے مذہب کے اندر بات نور کی ہے، جسم کی نہیں. لیکن ہم جسم کو عزت بہت دیتے ہیں کیونکہ وہ پاک ہے، اس کے اندر نور ہے خدا کا. جس طرح سے آدمی کو دودھ پینا ہے تو دودھ کا جو گلاس ہے اس کی حقیقت ٹوائلٹ کے اندر جو لوٹا پڑا ہوا ہے دونوں یکساں ہے نہیں. عام لوگ ٹوائلٹ کے لوٹے جیسے ہیں، اور امام کی جو باڈی ہے وہ دودھ کا گلاس ہے کہ جس کے اندر نور موجود ہے. ہم اس باڈی کی بہت عزت کرتے ہیں. کاغذ پہ لکھے ہوئے قرآن کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سر پہ اٹھاتے ہیں. کاغذ کے بنے ہوئے اس مصحف کو ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، لیکن جس کے اندر نور موجود ہے اس بدن کی عزت و آبرو ہم سمجھتے ہی نہیں. وہ ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے جو امام کا بدن ہے، کیونکہ اس میں نور ہے نا. قرآن شریف کا جو کاغذ ہے بہت پرانا ہو جاوے، پھٹ جاوے سے جل جاتا ہے نا، آگ میں ڈالو جل جائے گا. تو اگر قرآن کو ہم نے آگ لگائی اور وہ جل گیا تو قرآن مٹتا نہیں، قرآن تو موجود ہے. امام کا یہ بدن بیمار ہوتا ہے، بخار آتا ہے، سر دکھتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے. ایک دن یہ بدن ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے نور نکل جاتا ہے، ہم اس کو مٹی میں دفن کر دیتے ہیں. اصل چیز نکل گئی. ہم اس اصل چیز کو مانتے ہیں کہ جس کو ہم نور کہتے ہیں. امامت کا جو نور ہے وہ اللہ کا نور ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ زمین اور آسمانوں کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، تو امام کے بدن میں جس طرح محمد کے اندر نور تھا، علی میں نور تھا، وہی نور آج مولانا شاہ قریب صلی اللہ علیہ حاضر امام کے اندر. نور کی حقیقت سمجھنی آسان نہیں. پہلے نور کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ نور ہے کیا. اللہ نور ہے تو کیا مطلب؟ انگلش میں کہتے ہیں لائٹ، لیکن عربی زبان کے نور کا مطلب یہ انگلش کی لائٹ نہیں کہ جس کو ہم روشنی کہتے ہیں. جس کو ہم اللہ کا نور کہتے ہیں اس کے اندر وہ تمام صفتیں ہیں. رب ہے، خالق ہے، رحیم ہے، ودود ہے، رؤوف ہے. وہ تمام صفتیں اس نور میں موجود ہیں. یہ طاقتیں ہیں، یہ انرجی ہے. تو اس کو انرجی کو، طاقتوں کو صرف کرنے کے لیے ایک باڈی کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح محمد کے اندر جو نور ہے وہ خدا کا نور ہے، حضرت امام کے اندر خدا کا نور ہے. ہم جو عبادت کرتے ہیں تو اس نور کی عبادت کرتے ہیں جس کا نام اللہ ہے، مگر ذریعہ حضرت امام کی باڈی، یہ ذریعہ ہے. تسبیح ہاتھ میں پھراتے ہیں، یا علی یا علی یا علی کرتے ہیں. کبھی تصویر نہ ہو تو یا علی یا علی تو کر سکتے ہیں. تصویر تو ایک گننے کے لیے. امام کا یہ بدن بیمار ہوتا ہے، بخار آتا ہے، سر دکھتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے. ایک دن یہ بدن ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے نور نکل جاتا ہے، ہم اس کو مٹی میں دفن کر دیتے ہیں. اصل چیز نکل گئی. ہم اس اصل چیز کو مانتے ہیں کہ جس کو ہم نور کہتے ہیں.
امامت کا جو نور ہے وہ اللہ کا نور ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ زمین اور آسمانوں کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، تو امام کے بدن میں جس طرح محمد کے اندر نور تھا، علی میں نور تھا، وہی نور آج مولانا شاہ قریب صلی اللہ علیہ حاضر امام کے اندر. نور کی حقیقت سمجھنی آسان نہیں. پہلے نور کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ نور ہے کیا. اللہ نور ہے تو کیا مطلب؟ انگلش میں کہتے ہیں لائٹ، لیکن عربی زبان کے نور کا مطلب یہ انگلش کی لائٹ نہیں کہ جس کو ہم روشنی کہتے ہیں. جس کو ہم اللہ کا نور کہتے ہیں اس کے اندر وہ تمام صفتیں ہیں. رب ہے، خالق ہے، رحیم ہے، ودود ہے، رؤوف ہے، وہ تمام صفتیں اس نور میں موجود ہیں. یہ طاقتیں ہیں، یہ انرجی ہے. تو اس کو انرجی کو، طاقتوں کو صرف کرنے کے لیے ایک باڈی کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح محمد کے اندر جو نور ہے وہ خدا کا نور ہے، حضرت امام کے اندر خدا کا نور ہے. ہم جب عبادت کرتے ہیں تو اس نور کی عبادت کرتے ہیں جس کا نام اللہ ہے، مگر ذریعہ حضرت امام کی باڈی، یہ ذریعہ ہے. تسبیح ہاتھ میں پھراتے ہیں، یا علی یا علی یا علی کرتے ہیں. کبھی تصویر نہ ہو تو یا علی یا علی تو کر سکتے ہیں. تصویر تو ایک کھیلنے کے لیے ایک ذریعہ ہے. گلاس میں دودھ پڑا ہے، دودھ پیتے ہیں، گلاس خالی ہو گیا، ہم کو گلاس سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں دودھ پینا تھا، دودھ پی لیا. امام کے نور سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں ہدایت کرے اور ہمیں دعا، اور اس کے نور کی وجہ سے ہم محفوظ رہیں، بدیوں برائیوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے محفوظ رہیں. میری جماعت کے اندر یہاں کراچی کے اندر آیا ہوں، مجھے کتنے ہی آدمی یہ بات کے ملے، کسی نے کرا دیا ہے، مشکل ہو گیا، جادو ٹونے بلیک کے اندر آپ لوگ بہت مان رہے ہو، یہ بات اچھی نہیں ہے. ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے. حضرت امام کی جس نے بیعت کی ہے اس کے نزدیک جن بھوت نہیں آتے. جب ہم ویک ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، گھر چھوڑ کے باہر بھاگ جاتے ہیں تو کتے پیچھے پڑتے ہیں. اپنے گھر میں بیٹھے رہو، کوئی کتا آپ کے پیچھے نہیں آئے گا. یہ جن بھوت وغیرہ کی باتیں ہمارے لیے، ہمارے مذہب میں نہیں ہیں. البتہ خدا تعالیٰ کی مخلوقات میں جنات ہیں، لیکن دینداروں، جنات ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں. وہ ہمارے دل کو جانتے ہیں کہ ہم کس کے مرید ہیں. کوئی بہت بڑا جنرل آپ کا دوست ہے تو یہ سب سپاہی آپ کو سلام کریں گے جہاں سے نکلے ہوئے. بادشاہ کا دوست ہو گئے تو امیر وزیر سب سلام کریں گے. پیر کہتے تھے دیو لوگ پرنام کرے. فرشتے، دیو کا مطلب فرشتے، جو مومن ہے اس کو فرشتے سلام کرتے ہیں. اور اعلیٰ درجے کے مومن جو ہماری جماعت میں، اور الحمدللہ ہماری جماعت میں ہیں ایسے لوگ کہ جن کو فرشتے سلام کرتے ہیں، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں. کوئی بڑی چیز نہیں، لیکن ہم اپنے مذہب کو اچھی طرح سے پکڑ رکھیں، حضرت امام کی محبت میں رہیں، حضرت امام کی شناخت میں، معرفت میں رہیں، حضرت امام کے فرمان میں رہیں، حضرت امام کی چھتر چھایا میں رہیں، اور ہر روز صبح شام اپنے مذہب کے طریقے سے جو عبادات ہیں ان کو ادا کرتے رہیں. دین و دنیا کے اندر آپ کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا. اور یہ بھی لکھ لو، میں ساری دنیا گھومتا ہوں، الحمدللہ ہزاروں 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 اسماعیلیوں کو جانتا ہوں. ایسے جو لوگ کمزور ہو جاتے ہیں ان کو بلائیں پکڑتی ہیں.
10 برابر دو, روز جماعت خانے آؤ, کسی کا حق نہ کھاؤ, گناہ نہ کرو, کسی پہ عیب مت لگاؤ, نندا غیبت نہ کرو, کلین صاف زندگی گزارو. آپ کے دل میں کوئی رنج نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. مولا کہتے ہیں میرا مومن مستانہ شیر ہے. شیر جنگل میں گھومتا ہے اکیلا, اسے کوئی ڈر نہیں. اسی طرح سے جو مومن ہے وہ ساری دنیا کے اندر گھومتا ہے. جس طرف مومن جاتا ہے اگر وہاں کچھ بلائیں ہیں تو بھاگ جاتی ہیں, اور جو فرشتے اور نیک روحیں ہیں وہ اس کو سلام کرتی ہیں. اپنے آپ کو طاقتور بناؤ, ایمان کی طاقت سے اپنے آپ کو طاقتور بناؤ. حضرت امام کی محبت میں ہمیشہ رہو, سارا دن اس کو یاد کرو. کوئی بھی دیدار کیا ہوا ہے, صبح بیٹھ کے اس کے دیدار کو یاد کیا کرو, آپ کے دل کے اندر نور پیدا ہوگا. ہر جگہ مولانا حضرت امام ہمارے ساتھ ہے. اس لیے ہمارے پیر نے کہا بھلائی کی دعا مانگو, بدیوں سے بچنے کی دعا مانگو. اے مولا میری کمزوریاں دور کر دے, یہ دعا مانگو. اے مولا میری مدد کر, یہ دعا مانگو. اور پھر دوسروں کے لیے بھی دعا مانگا کرو. ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنا بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا نبی واعظ کر کے بیٹھے اور واعظ میں یہی تھیم تھا کہ تم خیرات کرو, دوسروں کی مدد کرو, دوسروں کی مشکل میں کام آؤ. تو حضرت ابو ہریرہ جو بیٹھے تھے کہتے یا نبی میں تو بالکل فقیر ہوں, میرے پاس کچھ نہیں, میں کیا خیرات کروں. حضور فرمایا کہ وہ ہاتھ چلے ان کا دعا مانگنا بھی خیرات ہے. خیرات کا مطلب دوسرے کی مدد کرنا. دعا مانگو دوسروں کے لیے بھی, اپنے لیے بھی. اور ایک بات میں سب کو کہتا ہوں, ایک مومنوں, میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں, پہلی دفعہ نہیں آیا, بہت دفعہ آیا ہوں. میں ساری زندگی جماعتوں میں گھومتا رہا ہوں, اور میں نے بہت دفعہ یہ چیز کہی کہ جماعتوں کو میں وہ بات کہتا ہوں جو میں خود پالتا ہوں, میں کرتا ہوں. اگر میں دعا نہیں پڑھتا تو جماعت کو نہیں کہتا کہ دعا پڑھو. تو میں جو کچھ آپ کو کہہ رہا ہوں وہ میری زندگی کا خاصہ ہے. اور آج میں یہ چیز کہتا ہوں کہ کم از کم 3 تسبیحاں صلوات کی ہر روز نکالا کرو. 3 تسبیحاں 101 دانے کی اسماعیلی تسبیح, اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد, 3 تسبیحاں روز نکالو, صبح, دوپہر اور رات کو سونے سے پہلے. بیٹھے بیٹھے نکالو, لیٹے لیٹے نکالو, کرسی پہ بیٹھ کے نکالو, کوئی بات نہیں. لیکن آپ کو اگر کوئی مشکل ہے تو یہ تسبیح کھڑے ہو کے نکالو. اگر آپ ریئلی امام کے حضور میں کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو یہ جو صلوات کی تسبیح ہے 101 دانے کی, کھڑے ہو کے نکالو. اور پھر سجدے میں جو آپ کو مانگنا ہے مانگو. پھر دیکھو اس تسبیح کی برکتیں اور معجزے آپ کو نظر آئیں گے. لیکن اگر کوئی دکھ نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں, تو مانگو مت, صرف درود پاک کی تسبیح نکالو, بس یا مولا تو قبول کر. بس صبح نکالو, دوپہر کو کھانے کے بعد نکالو, اور رات کو سونے سے پہلے نکالو. اور پھر ان تسبیحوں کی طاقت, معجزے آپ دیکھو. اے مومنو, حضرت امام جیسا ہمارا گائیڈ, ہمارا مالک, ہمارا رہبر کوئی نہیں, ساری دنیا میں نہیں ہے. اور وہ زمانہ دور نہیں, 100 برس سے زیادہ تھوڑا, کہ جب اس زمانے کا امام ہادی, امام مہدی, نقلن کی اوتار, حضرت عیسیٰ آنے والے, مسیحا یہودیوں کے, وہ امام آئے گا. وہ اسی سلسلے میں ہے.
اور یہ سلسلہ پاک سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نسل کو نبیوں اور اماموں کی جو نسل ہے وہ ایک ہی خاندان ہے. حضرت آدم سے چلا آیا. حضرت آدم کے بعد شیس علیہ السلام تھے. حضرت آدم کے 30 بچے تھے. تو شیس علیہ السلام سے ہمارے مولا کا شجرہ چلا آتا ہے. یہ پاک شجرہ ہے. اس کو اللہ نے قرآن پاک میں شجرۃ المبارک بنایا. یہ مبارک شجر ہے. سورۃ النور کی جو آیت ہے نا اس میں بہت بڑے بھید ہے. مولا کا جو شجرہ ہے یہ پاک نسل ہے محمد کی علی کی. اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. لیکن کچھ پاگل جات سے ہو جاتے ہیں نا. رسول اللہ کے بعد 32 آدمیوں نے نبی کے بعد تقریباً 400 برسوں کے اندر 32 آدمیوں نے نبوت کے دعوے کیے. اور 1800 کی صدی کے اندر ایک اور آدمی نے قادیان میں دعویٰ کیا. یہ 33واں. امامت کے دعوے بھی بہت ہوئے. نبی کے دعوے بھی نبوت کے بہت ہوئے. انجام کیا آیا؟ خاک ہو گئے, مٹ گئے, نام لیوا کوئی نہ رہا. اور یہ نسل قیامت تک چل رہی ہے اور چلتی رہے گی. امام وہ ہوتا ہے جس کو امام اپنی امامت دیتا ہے. مولانا سلطان محمد شاہ تار نے اپنی دل میں لکھا کہ میں اپنے بیٹے علی اس کے بیٹے کریم کو اپنی امامت اور پیری جامہ دیتا ہوں. مگر آپ کے اندر اس شہر میں کوئی ایسا بھی نکلا کہ اس نے اپنا نام لگا دیا. پرنس علی خان امام نہیں ہے, مگر کسی نے کہہ دیا کہ پرنس علی خان امام تھے اور میں ان کا نائب یا امام ہوں. اے مومنو, کسی کے فریب میں نہیں آنا, کسی کے فریب میں نہیں آنا. مولانا سلطان محمد شاہ تار کے بعد شاہ کریم صلوات اللہ علیہ کے سوا کوئی امامت میں داخل نہیں. یہ کفر اور نفاق ہے. کفر اور نفاق ہے. تیسری دفعہ کہتا ہوں کفر اور نفاق ہے. حضرت امام کے سوا کوئی مانے نہیں. اور جن لوگوں نے اس قسم کی شرارتیں کی ہیں بہت جلد کا مطلب نہیں کل, لیکن تھوڑے وقت کے اندر نیست و نابود ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہماری جماعت کے سامنے, ہمارے اماموں کے سامنے, ہماری ہسٹری میں بہت سے دشمن پیدا ہوئے. اور گھر کے اندر سے ہی یہ دشمن نکلتے ہیں. یہ باتیں اپنے دل میں لکھ لو کہ امام کے سوا کوئی نہیں. جماعت خانے میں آؤ. جو لوگ جماعت خانے کے باہر بیٹھ کے, یعنی باہر سے مطلب یہ نہیں, اپنے گھروں میں بیٹھ کے جو دعائیں پڑھتے ہیں, تسبیحیں نکالتے ہیں اور جماعت خانے نہیں آتے, تو ٹھہرو, ان کے لیے میں آپ کو امام کا فرمان سناؤں. مولا کہتے ہیں جب تم جماعت خانے نہیں آتے تو تم مجھ کو رنج پہنچاتے ہو, دکھ دیتے ہو. اور پھر فرمایا کہ مجھے یہ اتنا دکھ لگتا ہے, کوئی دوسری چیز مجھے اتنا دکھ نہیں دیتی جتنا یہ چیز کہ تم جماعت خانے نہیں آتے. تو جو لوگ جماعت خانے نہیں آتے ہیں وہ حضرت امام کو دکھ دے رہے ہیں. وہ حضرت امام کے دشمن ہیں. ان کو تائب ہو کے مکھی مکھیانی کمڑیانی کی پیاس آ کے چھانٹا لینا چاہیے, اپنے گناہ کی معافی مانگنی چاہیے. مذہب کے خلاف کوئی نہیں رہتا. دین چھوڑی جو کوئی دعوے پڑیا, دین چھوڑی جو کوئی دعوے پڑیا, ہاچو کا پاپی ساتھ اکھڑیا.
دین چھوڑ دیا اور اپنی مرضی سے دین بنا کے چلا، پھر کہتے ہیں کہ وہ دوزخی ہے، وہ پاپی ہے۔ آپ مراد جیوا دوزخ پڑیا بھرنے مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا۔ ہمارا مذہب بالکل پکا ہے، سچا ہے، اور آج 1300-1400 برس بلکہ اس سے بھی زیادہ اندر سے ہمارے دشمن پیدا ہوئے، اندر سے جماعت کے اندر سے بھی پیدا ہوئے، باہر بھی پیدا ہوئے، لیکن یہ مذہب آج تک چلا آیا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلے گا، اس کا کوئی ہونے والا نہیں۔ سکھی رہو، آباد رہو، ایمان سے بھرے رہو، مولا کی محبت میں گرم رہو، دستمندی بنو۔ مولا آپ کو دین و دنیا کی نعمتیں دے گا۔ یہ دعائیں میں ساری دنیا کے اسماعیلیوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مولا سب کا ایمان سلامت رکھے، دین و دنیا میں نعمتیں دے گا، حقیقتی سمجھ دے گا، اپنی محبت میں سرشار رکھے گا۔ مولا تمام بلائیں، آفتیں، بیماریاں، زمین آسمان کی تکلیفیں دفع دور کرے۔ مولا تندرستی دے گے، اچھی صحت دے گے، سکھ والی زندگیاں دے گے، روزی رزق میں برکت دے گے۔ مولا آپ کے گھروں میں، جماعتوں میں خوشیاں، برکتیں، محبت دے گے، اتفاق دے گے۔ میری دعائیں ہیں، مولا آپ کی ہر نیک امید دعا قبول کرے۔